جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا پھیلی ہے اس دن سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر کافی ساری پوسٹ یہ گردش کر رہی ہیں کہ جس کو راشن چاہیے وہ اس نمبر پر رابطہ کرے، اس نمبر پر رابطہ کرے۔ تو اس حوالے سے ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو حقدار ہو، مستحق ہو، اس کے پاس ٹچ موبائل نہ ہو، اس کا انٹرنیٹ کا پیکج نہ ہو، وہ آپ کی پوسٹ نہ دیکھ سکے۔ تو اس لیے بجائے یہ اعلانات سوشل میڈیا پر کرنے کے، آپ خود جا کر ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے رابطہ کرے جو اس کا حقدار نہ ہو، تو یوں حقدار کا حق مارا جائے گا۔ حقدار تک کس طرح پہنچا جائے؟ آپ دکاندار کے پاس جائیں، دکاندار سے جا کر پوچھیں کہ آپ سے کون کون سے بندے ہیں جو 1 2 3 دن کا راشن لے کر جاتے ہیں، یعنی مہینے کا راشن نہیں لے کر جاتے، تھوڑا تھوڑا لے کر جاتے ہیں۔ 5 کلو آٹا لے گئے، 1 کلو چینی لے گئے، پاؤ آدھا کلو دال لے گئے، پھر 2 3 دن برائے راشن لے گئے۔ تو یوں آپ دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون حقدار ہے۔ اسی طرح کچھ دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی دیکھی، اس میں ایک 5 کلو کا تھیلے میں آٹا تھا، تو وہ اس غریب کو دے رہے ہیں اور ساتھ 10 12 بندے تصویر بنا رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 300-400 روپے کی چیز دے کر اگلے کی کروڑوں کی عزت کو مجروح کرنا، یہ بھی انصاف نہیں ہے، یہ رضائے الہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، اس لیے دیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہر کسی کو ہے، لیکن اپنی راہ میں لیتا کسی سے ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو حقدار ہے اسے تلاش کریں، جا کر اس کے گھر دے کر آئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کو نکلتے اور حقداروں کو تلاش کیا کرتے اور اپنی پیٹھ پر لاد کر سودا سلف ان کے گھروں میں دے کر آتے۔ تو یوں تلاش کرنا اور پھر اس کو دینا، یہ 2 ثواب ہوں گے۔ اور یوں سوشل میڈیا پر پوسٹیں عام کرنا اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نیت ہو، میں اس پر شک نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی جو طریقہ کار درست ہوتا ہے نا، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یوں ایک تو وہ لوگ جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے تیز تراز ہوتے ہیں، جس طرح کچھ دن پہلے ایک دوست انہوں نے بتایا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے اسی طرح ایک پوسٹ پر نمبر دیکھا تو رابطہ کیا کہ میں غریب ہوں، مجھے راشن چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم 7-8 ہزار کا راشن بیچتے ہیں، لیکن اس کا جو آنے کا خرچہ ہوگا نا، بلٹی کا خرچہ، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ 7-8 ہزار کا راشن دے رہے ہیں تو کرایہ تو میں دے ہی لوں گا، کتنا کرایہ لگے گا؟ انہوں نے کہا جی پہلے آپ کرایہ بھیجیں، 1000 روپیہ کرایہ لگے گا، آپ وہ بھیج دیں تو آپ کو راشن بھیج دیا جائے گا۔ اور طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ اس نمبر پر آپ ایزی پیسہ یا جائز کیش جس طرح بھی ہے وہ کروا دیں۔ اس نے جا کر 1000 روپے ان کو بھیج دیے، اور بعد میں آ کر جب رابطہ کیا اس نمبر پر تو وہ نمبر ہی بند تھا۔ یعنی لوٹنے والے بھی سرگرم ہیں۔ تو اس طرح آپ کوشش کریں کہ سامان خرید کر خود لوگوں تک پہنچائیں، جا کر دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو دہاڑی دار ہیں۔ آپ کسی ایک ٹھیکیدار کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کون کون سے مزدور دہاڑی پر کام کرتے ہیں، جو آپ کے پاس مزدوری کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے انفارمیشن مل جائے گی۔ اسی طرح اب امام مسجد کے پاس جائیں، امام مسجد کو جا کر پوچھیں کہ آپ اس محلے میں جانتے ہوں گے کون کون سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ تو اس طرح کئی سورسز استعمال کی جا سکتی ہیں، اور بیسٹ طریقہ وہ یہی ہے، دکاندار سے پوچھ لیا جائے، اور ٹھیکیدار کوئی آپ
اس محلے میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں کوئی ٹھیکیدار بھی رہتا ہو تو اس سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس مزدور طبقہ کون کون سا ہے جو دہاڑی پر کام کرتا ہے۔ اور جو پھر نام بتانے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ بھی خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے اگلے کو صحیح طور پر گائیڈ کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنوں کو نوازنے کے چکر میں غلط نام بتاتے رہیں۔ تو اس لیے کوشش کر کے بجائے لوگوں کی عزت مجروح کرنے کے خود جا کر غریبوں کو تلاش کریں، جا کر ان تک راشن پہنچائیں، اور اسی طرح ان کے جو ضروریات ہیں دیگر وہ پوری کریں۔